قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے، دہشت کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے، اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گا ہی نا، لیکن جو تیاری کر کے جائے، جو رات کو جاگ کے جائے، جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے تو وہ تو نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ لگاتا ہے، وہ تھوڑی گھبرائے گا۔ قبر خوف کی جگہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جہاں جگہ ملتی، اللہ جزائے خیر، انتظام بھی مکمل ہے جی۔ اب سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جو بغیر نعروں کے خطیب ہوں ان کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے۔ آپ مہربانی کریں، اب سب ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو سیدھا سودا کرتے ہی جلسہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم تھوڑی سی تقریر کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سرے عام دروازوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا جی، یہ دور اور ہے، جس نے سرے عام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر، ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا۔ میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے، جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنا نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول۔ اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے، اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالے ہیں، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی ہیں، اندر باغ ہے۔ کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں، تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھٹا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک، اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے، آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں،
सुख तो अल्लाह कहता है मैं दूंगा तुम्हें जब तुम जन्नत में आओगे। आखिरत तुम्हारे लिए एक शानदार चीज़ है, शानदार चीज़। जब तक इंसान दुनिया में आता है ना, तो फिर दुनिया में आने के बाद वो अब्बा की जिम्मेदारी होता है, अम्मा की जिम्मेदारी होता है। जहाँ आने के बाद फिर वो ड्यूटी होती है दादा की, चाचा की। लेकिन जब तक माँ के पेट में होता है ना, तब तक अल्लाह करीम उसे बंदों के ज़िम्मे नहीं लगाता। दुनिया में भी अल्लाह के ज़िम्मे ही है, लेकिन फिर भी अल्लाह कुछ मजाजी तौर पर बंदों की जिम्मेदारियाँ, ड्यूटियाँ लगाता है। तो जब तक बंदा होता है ना माँ के पेट में, तो खालिशतन अल्लाह जल्ला वाला की वो निगरानी में होता है। जब माँ के पेट से निकलता है ना, माँ के पेट से निकले, वो इंसान का बच्चा ना भी हो, गधे का भी हो, फिर भी बड़ा ही प्यारा लगता है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने करम से रखा हुआ। बच्चा फूल लगता है, प्यारा लगता है, मीठा लगता है। ना तो माँ के पेट को कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का जरिया क्या था, कुछ बातें करते हैं, पर वो सही है, जो समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़, जो रब माँ के पेट में तुझे खाना भी देता रहा, पानी भी देता रहा, हुस्न भी देता रहा, वो इंशाल्लाह कब्र में भी सारी चीज़ें अता फरमाएगा। तो कब्र का जो खौफनाक मंजर है ना हमारे मिजाजों में, कि पता नहीं वहाँ क्या बनेगा, तो मैं छोड़ आया हूँ, तो पता नहीं क्या हालात होंगे, तो अंदर पता नहीं क्या माहौल होगा। सुने एक हदीस, ये तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है। सारी हदीसों में 3 सवाल ही आए हैं। 3 सवाल है, मान रब्बू का, माँ दीनू का, तेरा रब कौन है तेरा। और तीसरा सवाल अच्छी तरह समझ लें, ये ज़रूरी सवाल है, माँ कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता कि तू दुनिया में इस मदीने वाले महबूब के बारे में क्या कहा करता था। तू क्या कहा। आप नाराज़ ना होना, मेरी जमात के लोगों को भी अब बहस का शौक़ हो गया है, ये भी अब बहस करते हैं, सही हदीस मांगते हैं, ये भी अब इन्होंने भी तराजू पकड़ा है कि हुज़ूर को कितना इल्म था, कितना नहीं था। ये बताओगे कब्र में कि सुबह शाम फट्टे पे बहस करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सारी ज़िंदगी बहस में गुजार देनी है। प्यार कब करना है, मोहब्बत कब करनी है मदीने वाले महबूब। और गुलाम जो होते हैं ना, गुलाम बहस नहीं करते, गुलाम गुलामी करते। गुलाम बहस नौकर की थे, तुसी बोलते नहीं, लगता अमीर बंदे बैठे हो, अमीर बंदे नौकर का अल्लाह खुश रहे। और देखो क्या क्या खूबसूरत लफ्ज़ है, नौकर की थे। नखरा तो होता है उन लोगों का जो अमीर है, नौकर की थे, नखरा की। नखरे वाली क्या कहानी है। नबी करीम का गुलाम और सुबह शाम बहस करे और रोज़ बहस करे, ये बहसों वाला काम महबूब के गुलामों का नहीं, बिल्कुल नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़नी है तो पढ़ ली, फिर जब कहा नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़ी, छोड़ दी रफ़ा दैन। तो किसी ने कोई तबसरा किया, और यार देखो ना, ये इस तरफ बैतुल्लाह शरीफ है और इस तरफ बैतुल मुक़द्दस है, बिल्कुल ऑपोजिट है। आप अल्लाह ताला आपको मदीने ले जाए, मस्जिद क़िबलतैन शरीफ की आप ज़ियारत करें, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल। तो नबी पाक ने 2 रकअतें उधर मुंह करके पढ़ाई, तो अगली 2 रकअतें इधर मुंह करके पढ़ाई। चले आप मुझे टटोल के बता दीजिए, किस सहाबी ने उठ के पूछा है कि हुजूर ये क्या किया है, साढ़े थे रटा बनया रहता है, दसो जी इसकी हिकमत क्या है। उसको किसने पूछा है। नौकर की थे। गुलामों का क्या काम हुआ कि वो बहस करें। गुलामों का काम है, वो तो गुलामी करते हैं, वो तो चुप करके शरे तस्लीम खम करते हैं। वो तो कहते हैं शरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। रोज बहस होती है, रोज कोई ना कोई। और बेचारा वो बंदा जिसको बिल्कुल हुरूफ अबजद का नहीं पता, वो भी कहते हैं मौलाना ये सही बुखारी में है। मैं कहते हैं सही बुखारी दी तेरे को एक लाइन में नहीं पड़ी जाड़ी, तू किहड़े काम लगे भाईया, तू बात करने वाली कर, तू एतबार कर, तू किस चक्कर में हो लगी। गुलाम क्या करते हैं, गुलामी। अब हदीस सुनो, देखो ना हमारे जो सियासतदान है ना, बड़े बड़े सियान हैं जिनको आप वोट देते हैं, जिनके लिए आप नाराज हो जाते हैं। आप बरादरी एक दूसरे से नाराज हो गई एमएनए के लिए, और एमएनए जीत के तो दिल करे उसी पार्टी में चले जाए जिसके खिलाफ लड़ता रहे। हम बड़ी समझदार कौम है, हम लड़ाइयाँ करके बैठ जाते हैं, और इलेक्शन आ जाए तो कहते मेरे वो घर चल के आ गया है। वो तो रेडी वाले को भी जाता है इलेक्शन के दिन, उसकी तो मजबूरी है, उसने तो आना था। ये तो आपको अकल करनी चाहिए थी कि मियाँ 5 साल तू किधर था, तू कहाँ से आया। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। ये जो आपके सियासतदान है, इन्हें अपनी जमात के लीडर का नाम बड़ा अच्छा लेना आता है, शहीद जमहूरियत, कायदे अवाम, फलाना फलाना। आप तजर्बा कर लेना, इनकी तकरीरें सुन लेना। नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम अक़दस लेना पड़ जाए, इन्हें मुसीबत बन जाती है। इन्हें तरीका ही नहीं आता हुजूर का नाम लेने का।
کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی ان کو آئے گا نا. اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے اور جب جملے ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ان میں کراں کی تو بات ختم ہو گئی, جملے ختم ہو گئے, لفظ ختم ہو گئے, تو کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو, حیران ہوں میرے شاہ میں. اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو. سویرے اٹھ کے نعت پڑھا کرے, اپنے بچوں کو نعت سنایا کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑھے گی تو آپ کو اجر ملے گا. آپ موبائل سے نکال کے تو نعت شریف سنائیں, نعت. اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا روتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے پہ. یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے جائز کہا تھا, بلکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے تھے, لیکن اب ہمارے لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ ہی سمجھ لی ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید نماز نہیں مکمل ہوگی. کس چکر میں آپ پڑھ لیں, فرض ہے کوئی, چھوڑیں آپ. بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے. اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے عرض کر رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہوگے, بس ایک ہی ہوگا. حضور وہ کیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال جواب ہی کوئی نہیں. ختم ہو گئی بات, یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے. اور بلے شاہ بھی کہتے ہیں, بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو, نہیں نیت کدے خطا کیتی, تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا. ایک تینوں رب ہی نہیں نہ کہہ سکیا, باقی تے ساری رسم ادا کی. اور یہ سادی نے بھی کہا تھا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یہ سمجھ لے. تو ہمارے لوگ تو کہیں گے جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی, وہ کہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعتیں ہمیں آنی چاہیے, سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں. حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں, تو جب میں انہیں جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہیں, تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے گی, 70 گز لمبی کر دی جائے گی, نور سے بھر دی جائے گی, جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتانا ہے, اگلا جملہ پنجابی میں, حدیث کا جملہ ہے پر پنجابی میں. حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا, یہ سرکار فرما رہے ہیں پر میں پنجابی میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھول دی جائے گی, جنت سے بھر دی جائے گی, کرم ہو جائے گا, تو پتہ کیا کہے گا؟ آکھے گا میں ذرا کار نہ دسا ہوں, میں ذرا کار نہ دسا ہوں. یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں ذرا گھر نہ بتا کے ہوں کہ چسکا نہیں, ذرا چسکا, میں ذرا کار نہ دسا ہوں. وہ میں نا حدیث پاک بیان کر رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا نا مجھے حافظہ چاہیے تو 2-3 چلو بھر کے چادر میں ڈالے, تو فرمایا کہ اٹھا لے. تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کہاں سے تلاش کر کے, اردو والے تو اس کو گٹھڑی کہتے ہیں, تو گٹھڑی کا سواد کوئی نہیں. حضور نے وہ گٹھڑی باندھ دی, کا سینے سے لگا لو, وہ گٹھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانڈ بن کے حافظہ دیتا ہے. حضور نے جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ معذرت, اس کو نہیں سمجھ آئی اس سے معذرت, لیکن سرکار نے کی کیتا جو پانڈ دا سواد ہے گٹھڑی دا, تو پانڈ دا ہی سواد ہے. یہ پانڈ دا ہی سواد ہے. پنڈاں دے بھی ہن کئی منڈے انج دے نے جنہاں نوں پانڈ کوئی نہیں بننی ہوندی, ہن سارے کام کر لیں, موبائل نو چنگا چلا لیندے. بہرحال جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتاؤں, تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے نہیں, تو گھر نہ بتا کے آ, تو نیند پوری کر. کس طرح کر یہ بھی سنیں, میں بھی نیند پوری کرتا ہوں, آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں. مسئلے 2 ہی تھے جو زندگی بھر حل نہ ہوئے, نیند پوری نہ ہوئی, خواب مکمل نہ ہو. میں بھی نیند پوری کرتا ہوں, آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں. میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی پوری کی. تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ, لیکن اس سے قبر میں بندہ مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا, لیکن حضور فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. کبھی اس سے دیکھو جا کے اس کو چاہو کتنے ہوتے ہیں, تو شوق کتنا ہوتا ہے.
وہ اس وقت کن ارمانوں میں ہوتا، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن۔ تو آخرت کا خوف نہ پیدا کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وہاں تو موجیں دیکھو نا، بندہ 10 سال کے بعد پردیس سے گھر واپس آئے تو اماں زندہ ہو نا، پردے بھی بدل دیتی ہے، صوفوں کے شاڑ بھی بدل دیتی ہے، برتن بھی بدل دیتی ہے، صفائیاں کرا دیتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نیا بنا دے۔ میرا پتر آ رہا ہے، تو یاد رکھنا ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ تو قبر کو خوف کا منظر نہ بنائیں، اور ذرا صحابہ کی سوچ دیکھیں، بات چونکہ زیادہ نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور مجھے مرگی ہے۔ مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے، یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے، پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے، انسان نارمل زندگی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، وہ بڑے تک جب مرضی یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں، کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتی، مہربانی کر دے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ خاتون اور پھر خواتین میں ذرا صبر بھی کم ہوتا ہے، قربان جائیں محبوب کے انداز تکلم پر۔ حضور فرمانے لگے تو ایک سودا نہیں کر لیتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تمہیں شفا لینی ہے کہ جنت لینی؟ ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، شفا لینی ہے کہ جنت؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ سچی بات کرنی ہے، سچی۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفا کے جنت، ہمارا جواب کیا ہے کہ حضرت صاحب تسی گوڈا ٹھیک کرو نا جنت واری ویکھی جائے گی، اے دی بڑی درد ہے یہ ٹھیک کرو کسی طریقے، یہی جواب ہے نا ہمارا۔ لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ حصول، ہمارے تو نعت خانوں نے مذاق بنا دیا جنت کا، واعظین نے مذاق بنا دیا، کہتے توڑے تو کیڑی جنت دی گلا کرنے میں کیوں دیے جدیاں اللہ نے کیتی ہیں، تو مذاق بنا رہی ہے لوگوں نے۔ یہ کون سی طریقت ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ دین کے احکامات، کچھ ملانگ کوئی صوفی منہ دھونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے۔ یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملنگوں کو لوگ بھی ماننے پہ آئیں تو جو 6 مہینے غسل نہ کرے اسے بھی پیر مان لیتے۔ تو آپ بات کو سمجھیں، دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگا۔ وہ لوگ ولی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ حضور بھی 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، حضور جمعے کا خطبہ دیتے تھے، نبی پر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ تو یہ پڑھانے والا بیچارہ تو ساری عمر مولوی رہتا ہے، کہنے ہیں فقیری دا کی پتہ ہوں، تو فقیری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی فقر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا۔ ہوں تسی ٹلے ٹلے بول دے ہو، مینوں تواڈے قاری صاحب نے کوئی گل بھی نہیں دسی، میں کولوں پہ لگا دوں، مطلب کونا میں دسے، میں جانتا بھی نہیں انہوں نے، لیکن میں کولوں مہربانی کریں تھوڑا سا اپنے علماء پر، بالخصوص ائمہ مسجد کی حالت بڑی پتلی کر دیا ہم لوگوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے، کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اب نہیں ملتے ائمہ مساجد، کیوں کہ معاشرے ہی بڑا برا کرتے۔ تو مہربانی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تو نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ تو اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فوراً بول پڑی۔ سوچ دیکھیں، عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں نا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے۔ یہ سوچ پیدا کرو، یہ حسن ہے، یہ کمال ہے ہماری۔ وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فلاں بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس جی، یہ چھوڑ دیں، آپ جنت میں پلاٹ بک کرائیں، آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں، ایک میٹھے پانی کا کنواں، 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لیے، تو کسی کے ڈیرے پہ جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا، یہ کٹا، یہ بیل، یہ کتنے کا ہے؟ تو اگر زیادہ قیمت مانگ لو تو لوگ کہتے ہیں تو انہیں بیچنا ہی نہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔
कीमत इतनी मांग लो कि सामने वाला खरीदे ना। हज़रत उस्मान गनी गए और आप फरमाने लगे एक दिन पानी मुसलमान पियेंगे, सारे लोग पियेंगे, एक दिन तू बेच लेना। पैसे कितने? तो वो यहूदी कहता मैंने क्योंकि बेचना ही नहीं था, तो मैंने कहा उतने पैसे मांगो इतने ये चले जाए। तो मैंने कहा 5000 दिनार, चीज 500 की, 5000 दिनार, चूंकि मैं देने नहीं चाह रहा था तो कोई बेवकूफ भी बंदा नहीं था जो इतना सामान मुझे देगा माल। मैंने 5000 मांगा, कुर्बान जाऊं। इन लोगों को यकीन कामिल था। ये कहानियां नहीं है, ये दास्तानें नहीं, ये वो लोग थे जो मदीने वाले रसूल ने आसमानी हिदायत के सितारे बना दिए। ये हकीकतें, इन हकीकतों को समझ लो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जेब में हाथ डाला, 5000 दिनार रखे, रख के फरमाने लगे तूने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, वरना मुझे तो मेरे नबी ने कहा था जन्नत मिलेगी, मैं 40,000 दिनार लेके आया, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तो नहीं मांगा, मैं पता ही नहीं है कि मुझे मेल क्या रहा है इसके मुकाबले, मुझे अपनी औकात के मुताबिक मांगा है। तू कभी मुंह खोल के मांगता, मैं तो हर चीज तुझे देने को तैयार। तो जन्नत का भी तो को प्लाट वो कराया ना। आप यकीन करें हमारा दादा भी इसी दौड़ में था कि मकान बन जाए, बच्चे पाल जाए, फिर अब्बा भी इसी दौड़ में और हम भी इसी दौड़ में ही। तो ये जो दुनियादारी है ना मेरे अजीज, ये तो खुला मैदान है, इसका तो किनारा ही कोई नहीं। कितनी को करोगे, थक जाओ। अपनी ज़िंदगी में कुछ घंटे निकाल के, खालिसतन निकाल के, अकेले बैठ के अपने रब को याद किया करो, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करो और अपने हाल पे रोया करो। अल्लाह राज़ी होता है जिसके आंसू निकलते हैं उस बंदे से। इतना ज़्यादा अपने ऊपर तारी ना करें इन चीज़ों को। देखें ना, एक छोटी सी बात है कि चेहरे पे दाढ़ी रखनी चाहिए। अब इसके लिए कोई लंबी चौड़ी दलीलों की ज़रूरत इसलिए नहीं कि कायनात का जो सबसे हसीन चेहरा था वो दाढ़ी वाला था। तो मैं ये कैसे कह लूँ कि बगैर दाढ़ी के मैं सोना लगूंगा, ये हो ही नहीं सकता। फिर मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मर्द को ये समझ क्यों नहीं आती कि अल्लाह ने औरत को दाढ़ी दी नहीं। अल्लाह ने मर्द को दी इसलिए कि अल्लाह उसके चेहरे पर दाढ़ी देखना पसंद करता है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं नेक नहीं इसलिए नहीं रखता। तो दुनिया में तो मासूम सिर्फ नबी होता है, सिर्फ नबी, तो इसका मतलब बाकी रखे ही कोई ना। ये कहना कि बिल्कुल गुनाहों से पाक होना ये तो मासूम होना है, किन चक्रों में पड़ गए आप लोग। सुन्नत के मुताबिक चेहरा हो, थोड़ा सा अपने आप को समेटे, इतनी टांगे ना दुनिया में फैलाएं कि दुनिया से जाने लगे तो हमसे इकट्ठी ना हो सके। थोड़ा सिमटे। जो लोग पर्दों में छुपे होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे उसे खुशखबरी हो जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते। छुप के रहने की कोशिश करें और मुसल्ले को आबाद करने की कोशिश करें। अपने आप को उस रंग में डालें जो रसूल करीम ने हमें अता फरमाया। दुनियादारी का कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तेरी, ये बुखारी है, फरमाया तेरी ज़ुबान से तो एक जुमला कभी खैर वाला निकल जाए और रब को पसंद आ जाए तो एक जुमले की बरकत से रब तुझे जन्नत अता कर देगा। तो मेरे अजीज़ मेहरबानी फरमाएं, अपने हाल पे रहें खाएं। ये दौर ज़्यादा बातें करना क्या है। आप जिसको छेड़ेंगे वो मुफ्ती निकलेगा, जिससे बात करेंगे वो लेक्चरार और प्रोफेसर ही निकलेगा। अमल किसने करना है? हम तो सारे तकरीरें कर रहे हैं। छोड़ें, अब किलो काल से बाहर आएँ, मस्ती और हाल का सफ़र करें, अपने आप को समेटें। एक बात आपसे आखिर में ये अर्ज़ करनी है जो बड़ी ज़रूरी है, इस पर आपने तवज्जो देनी है। अगर आप किसी का भला नहीं ना कर सकते तो तकलीफ देनी बंद कर दें। आप यकीन करें कि सिर्फ इतने जुमले अगर बेटा बाप से कह देता है कि अब्बा जी दौर बदल गया तो हम की पता होगा, तो उसने ना बाप का कलेजा चीर के रख दिया। थोड़ा सा ख्याल करें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने मोहल्ले का, थोड़ा सा ख्याल करें। ये बरादरीज़म को थोड़ा सा नीचे लाएं। ये तकल्लुफ़ात जो इतने पैदा कर लिए हैं ये थोड़ा सा, और मैं बस हाथ नहीं बांध रहा आपके सामने, बाकी पूरी आज़ी कर रहा हूँ। खुदारा एक दूसरे की गीबत बिल्कुल बंद कर। हमने कोई बंदा अच्छा छोड़ा ही नहीं। आप आज किसी के सामने बैठ के मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दें, वो मुझे मिला भी ना हो, सिर्फ वो खिलाफ बातें सुन के, तो मैं मिलूंगा तो उसका सलाम देने को दिल नहीं करेगा। लेकिन आप किसी के सामने बैठ के तारीफ़ करें बंदा बड़ा अच्छा है तो वो दौड़ेगा, पैर चूमने को भी दौड़ेगा। हम लोगों ने ना नफरतों को फ़रोग दिया। हमने तलाश की है कि कोई कमज़ोरी किसी की मिले। किसी बंदे ने सारी ज़िंदगी खैर वाली तकरीरें की तो वो नहीं लोग देखते, तो कोई जुमला गलती से कोई ऐसा निकल गया तो उसको पकड़ के ना लोग तो तबाही उतार देते हैं। मेहरबानी करो, रहम खाओ। याद रखना, हम तो बात करके चले जाते हैं लेकिन पता नहीं किसकी इज्जत कितनी दफ़ा उछलती।
جھوٹ بولتے ہیں، بہتان ترازی کرتے ہیں، پیار بانٹیں، محبت تقسیم کریں، اور جب لوگ بڑے غصے میں ہوں تو تب انہیں ٹھنڈا ماحول دینے کی کوشش کریں، سکون فراہم کریں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی آپ کی وجہ سے سکھ کی نیند سو گیا نا تو میرا رب آپ کو بڑی ٹھنڈی نیند عطا فرمائے گا، اور جو کسی کی نیندوں میں سوراخ کر دیں وہ یاد رکھیں کہ کبھی ان کے آنگن میں بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آیا کرتی۔ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب میری یہاں جمعے میں حاضری ہوتی ہے تو ہم ایک ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن کی باتیں۔ اور قرآن میں جا بجا بہت ساری ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، مگر بالخصوص ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو ڈسکس کریں، ان آیتوں کے بارے میں جانیں کہ جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اسپیشلی 89 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ تو یہ ہم پر ضروری بھی ہے کہ کم از کم وہ آیتیں تو پڑھ لیں، ان کو تو جانیں کہ اس میں مجھ سے اور آپ سے رب نے کیا بات کی ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں کوئی ہمارا پیارا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے، ہم فوراً سنتے ہیں کہ میرے باس کا پیغام ہے، میرے دوست کا پیغام ہے، میرے رشتہ دار کا پیغام۔ اللہ کا پیغام نہیں پڑھنا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس کا پیغام ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جمعے کی جو بیانات ہیں اسی میں ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے کہ کم از کم ان آیتوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا جائے۔ اور جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی سنتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن کوشش کریں کہ ٹائم پر آ جائیں، 2:15 بجے تک پہنچ جایا کریں۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے ثواب بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ ایک نہ ایک آیت یا 2 آیتیں ہم پڑھتے بھی جائیں گے اور ہم سیکھتے بھی جائیں گے۔ آج کی آیت ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا اس کا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی ترتیب وار، یعنی پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، جہاں جہاں یہ اے ایمان والوں کہہ کر رب نے ہم سے بات کی ہے، ہم اس سیکوینس سے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جو آیت ہے پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 208 and 209، 208 اور 209 نمبر آیت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیں گے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ اچھا، اب یہ ایکچولی اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی، اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے۔ مثلاً کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے۔ یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا، چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اسلام میں فرض تو نہیں ہے، ہم اسلام بھی لے آتے ہیں اور وہ والی چیزوں کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، اب وہ وہی سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ اب یہ تو تھا وہ سینیریو، وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر جیسا میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں، آج کے دور میں اس پر غور کریں، تو آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، مگر پورے اسلام میں داخل ہونے میں شرمندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خود اسلام کے احکام پر جو ہے نا بات کرنے میں شرم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اپیرنس، اس کا لباس پہننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہم کسی اور کی رعایت میں، کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو کہتے ہیں پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ آدھے داخل ہونا، پاؤ داخل ہونا، یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اس زمانے میں تھا، اب آج بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں کہ دوسرے مذہب والوں کی رعایت میں، ان کو خوش کرنے کے لیے، اب وہ قربانی کے دنوں میں کئی سارے آپ نے دیکھا باتیں آتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں، یار یہ قربانی جو ہے اس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کی جگہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، تو جناب اس میں کچھ اور ہو جائے، اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اب قربانی واجب ہے، اور یہ میری شریعت کا حکم ہے۔ اب میری عقل یہاں نہیں چلے گی، میری لاجک یہاں نہیں چلے گی، ہیں؟ مجھے ایک بات یہاں چلے بات چلی ہے تو میں ایک اور بھی کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں جو سوئی چبوئی جاتی ہے یا ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، یا آپ ابھی اٹھا لیجئے گا، ابھی آئے گی نا قربانی کے دن آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ اربوں روپے مسلمان قربانی پہ خرچ کرتے ہیں، اور فلاں ملکوں میں تو لوگ غریب ہیں اور جناب اتنے مشکلات میں ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے۔ اچھا اب حج پہ لوگ جائیں گے، اس پر اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خربوں روپے جناب حج پر خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے پڑوس میں تو غریب بچے موجود ہیں تو غریبوں میں جا کے پیسے تقسیم کر دیں۔ پھر آگے چلیں تو جب ربیع الاول کی باری آئے گی، مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشی منائیں گے، اس وقت یہ ڈسکس شروع ہو جائے گی کہ جناب اتنا چراغاں تو اتنی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے۔ تو جب آپ اسلام کا نام لیں گے، جب اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کی بات آئے گی، جب کسی اسلامی تہوار کی بات آئے گی، تو یہ لوگ نکل کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ علم تو ہے نہیں تو جناب اب یہ ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ یار یہ ہم اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں۔ دیکھیے میں دونوں چیزوں کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کبھی ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ جناب یہ 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ منانے کی بجائے اس رات خرچ ہونے والے اربوں روپے جو آتش بازی پر، جو ناچ گانے پر، جو شراب کی محفلوں پر لگائے جاتے ہیں، وہ جناب کسی غریب کے پر خرچ کر دیے جائیں۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ اتنے بڑے بڑے کرکٹ میچ، ان کی اوپننگ سیریمنی تو اس کی اینڈنگ سیریمنی، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جتنے میلے اور پتہ نہیں کتنے یوم اور کیا کیا بنایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں پر خرچ نہ کرو جناب، کسی غریب کے اوپر خرچ کر دو۔ یہ جب بھی اٹیک ہوگا اسلامی چیزوں پر کیوں ہوگا؟ یا تکلیف یا ہمدردی غریب سے نہیں ہے، یہاں دشمنی اسلام سے ہے۔ یہاں آپ کو اسلام اور دین سے دور کرنا ہے۔ میں بڑا سمپل کوسچن کرنا چاہتا ہوں، کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی محتاج کی ہیلپ کرنا، یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینا، اللہ ہے نا۔ اس کی طرف ہمارا ذہن کس نے لگایا؟ شریعت نے لگایا کہ انسان کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ اسی شریعت نے کہا کہ حج کرو، اسی رب کا حکم ہے کہ قربانی کرو۔ میرے رب نے ہی مجھے غریب لوگوں کی مدد کے بارے میں فرمایا نا۔ لیکن اگر وہی رب فرماتا ہے یا شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے، غریبوں پر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا کرتا ہے، تو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل جو ہے کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اب اس دن کوئی کہے میں قربانی چھوڑ کے میں جناب اس کے پیسوں سے کچھ اور کر لوں، یہاں آپ کی اور میری عقل نہیں چلے گی، جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا۔ اچھا اب آ جائیں، کیا ہمارے ان تہواروں میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو ان دنوں میں گوشت کھاتے ہیں جن کے گھر میں سارا سال گوشت نہیں پکتا۔ کیسے گوشت جاتا ہے؟ یہ قربانی ہوتی ہے تو گوشت جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اسٹارٹ کریں، سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ قربانی کا جانور آتا کہاں سے؟ یہ سارے قربانی کے جانور آتے ہیں گاؤں سے۔ گاؤں کے لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں، چھوٹا سا بچڑا لیتے ہیں، بکرا لیتے ہیں، پالتے ہیں، اور اب ان دنوں میں مہنگے داموں میں ان کا سامان بکتا ہے، تو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟
اکانومی کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، کامرس کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اکانومی چلتی ہی جب ہے جب امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور باقی لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے، اربوں روپے کی رولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اگر آپ غور کریں نا تو پہلے تو گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، پھر جب یہ سارے جانور شہروں میں آتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے، ٹرک والے، سوزوکی والے، ان کے ساتھ بیچارے کچھ غریب مزدور بھی ہوتے ہیں۔ اب منڈی میں جائیں تو چارے والوں کے اسٹال لگ جاتے ہیں، یہ جتنے چائے پانی والے ہیں، کھانا کھلانے والے، منڈی آباد 1.5 مہینے، یہ کن غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا؟ کیا روزگار نہیں چل رہا؟ اس کے بعد آپ کے گھر تک جب یہ جانور آتا ہے، سوزوکی کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کے محلے میں قریب چارے والوں کے اسٹال شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے چلے تو قربانی کے دنوں میں کسائی کے ساتھ کتنے ہیلپر، ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ قربانی کا صرف ایک ایونٹ اگر آپ دیکھیں، پھر آگے چلیں، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو اس کی بوٹیاں بنی، گوشت بنا، آپ نے تو کھایا، غریب رشتہ داروں کو گوشت بٹنا شروع ہوتا ہے، آس پاس کے پڑوسیوں کو گوشت جاتا ہے، اور آگے چلیں اب باربیکیو بنانے والے، یہ آپ کی کباب اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہنٹر وغیرہ بناتے ہیں، ان کا کاروبار کتنے مہینوں تک چلتا ہے۔ اور آگے چلے تو قربانی کی کھالیں، ان کھالوں کے ذریعے لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے، صرف ایک تہوار۔ اب اسی کو اگر آپ غور کریں تو حج کے دنوں میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے آپ خود سوچیں، اس بات کو کنڈیم کریں کہ کبھی یہ کیوں نہیں آتا کہ آئی فون 15 کی رات میں لائن لگ کے موبائل خریدنے والوں کسی غریب کی مدد کر دو؟ کبھی آپ نہیں سنیں گے، ہمیشہ سنیں گے کہ حج پہ مت جاؤ، کسی غریب کی مدد کر دو، قربانی مت کرو کسی غریب کی۔ یہ غریب کی ہیلپ نہیں ہے، یہ اسلام کے بارے میں اٹیک کیا جاتا ہے، یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ عبادت ضروری نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم لوگ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا کمپین سے، کیونکہ علم سے دوری ہے، اسلام کے احکام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، تو جناب پھر شریعت کا مذاق، بعض اوقات فرض اور واجب چیزوں کو چھوڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی غریب کی مدد کرنے پر ثواب رب نے دینا ہے، اسی رب کا حکم ہے کہ جناب اگر آپ پر فرض ہو گیا تو اب آپ نے حج کرنا ہے، بلکہ پلر آف اسلام ہے، 5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے سن رہے ہیں نا، اللہ پر ایمان لانا، پھر نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب حج نہ کرو، حج فرض نہ ہے۔ سنیے حدیث پاک، چلیں لگے ہاتھوں میرے یہاں کے اسلامی بھائی بھی اور ویورز بھی سوشل میڈیا کے سن لیں، کئی لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، حج فرض ہونے کے باوجود۔ اگین میری اور آپ کی شریعت کتنی آسان ہے، 5 پلر ہے نا، اس میں سے اگر غور کریں نا تو 2 جو اس میں مین چیزیں ہیں، نماز تو سب پر فرض ہو گئی ہے، روزہ فرض ہو گیا، ایمان ہم سب لے آئے، حج اور زکات تو فرض ہی نہیں ہے اس پر، جو غریب ہے جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے۔ تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے، شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا، ہر بندہ ہی زکات دے گا، بلکہ اگر زکات کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے، کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکات لے کر نکلتے تھے، زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ سب زکات دیتے تھے۔ میں آپ کو بلیو کریں، آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں، باقی ملکوں کو چھوڑیں، جتنے لوگوں پر زکات فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکات پوری نکالیں، اور جتنے زمیندار، پاکستان زرعی ملک ہے، جتنے زمینداروں پر زمین کی زکات عشر جو کہ فرض ہے، اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں، آپ یقین کریں پاکستان میں زکات لے کر آپ نکلیں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی زکات انبلیویبل، آپ کی ہماری سوچ ہے، اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، نکالتے ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام کے حکام پر ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اگر زکات کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے۔ اگر 5% پاکستانی، اگر صرف پاکستان کی بات کریں، پراپر پوری زکات نہیں نکال رہے ہوتے، جو ہماری کیلکولیشن ہے، ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10% ہو، تو یہ حال ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت، اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا ڈر جانا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی غرض نہیں، یعنی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت، اگین اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اسباب ہے اور وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج، اگلے سال کر لیں گے، ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں، ابھی ذرا گھر بنا لیں، فرض ہو گیا، اب تاخیر نہ کریں، اب جائیں، فوراً کریں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، ارے ادھر جاؤ، ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے، اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ۔ اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے۔ فرض ہو گیا کرو، حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ حج کرنے سے اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ایک بات صرف یاد رکھیں، مارکیٹیں بنائیں، دکانیں بنائیں، کاروبار کریں، جو من میں آئے کریں، ایک ذہن میں بس بات بٹھائیں کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر بندوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، کوئی دھوکہ دے کے کوئی کام کرنا ہے، فراڈ کر کے کوئی کام کرنا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر، اس میں برکت نہیں رہتی۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر اسے ان اصولوں کے مطابق روزی کمانے کے پیچھے چلنا چاہیے جو اصول قرآن و سنت نے وضع کیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دکان نہیں ڈالتا ہے تو وہاں قرآن پاک پڑھواتا ہے پہلے، لیکن وہ برکت کے لیے پڑھواتے ہیں۔ مجھے کبھی کوئی دوست کہیں کہ ہم نے تلاوت کرانی ہے، بچے بھیجیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن شریف پہلے بے شک نہ پڑھوائیں، بس تجارت قرآن کے اصولوں کے مطابق کریں۔ دین کو صرف برکت تھوڑی بنانا ہے، لیکن نا کسی دیندار بندے کے دین کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کتنا دینی ہے۔ مسجد میں تو سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں، محفل میں تو سارے دیندار ہیں، لیکن اگر وہ شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر دین کو یاد رکھتا ہے تو اب دیندار ہے۔ اگر رزق حرام ہوگا تو ہو سکتا ہے روحانی طور پر انسان کو طاقت ملے، روحانی طور پر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ جو رزق حرام ہے یہ اتنا نقصان کرتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب، حضور نے فرمایا جتنی بھی دعائیں مانگے قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو مہربان ہے، اس کی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اس لیے کہ جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام پیسوں کے، جو پی کے آیا وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، تو جو گوشت حرام سے پلتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ تھوڑا رزق ہو جائے، 2 وقت کا کھانا ہو جائے، چھوٹی گاڑی میں سفر کر لے، لقمہ حرام میں، اس سے جتنا بچ سکیں گے اتنا نفع ہوگا۔ ہمارے ہاں ہمیں طریقے بتائے جاتے ہیں جلدی جلدی امیر ہونے کے، شارٹ کٹ، فلاں کر لو، فلاں، بڑے مشورے ملتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے دنیا میں بڑے بڑے سیدھے سادے بندے دیکھے ہوں گے، بھولے بالے، لیکن اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے۔ مال خدا کے فضل سے ملتا ہے، چلاکی دکھانے سے مال آتا ہے، برکت نہیں آتی۔ تیزی دکھانے سے بندہ امیر تو ہو سکتا ہے، وزادار نہیں ہوتا، باوقار نہیں ہوتا۔ آپ ایک مارکیٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اور صرف انہی کی بات نہیں، جو افتتاح کر رہے ہیں آپ جتنے بھی بیٹھے لوگوں پر آسانی کریں۔ دکاندار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اب چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آنے والا بڑی گاڑی پہ آیا ہے، تو وہ پھر اس کو بڑی مسجع مکفہ اردو انگلش مکس کر کے ڈیل کرتا ہے کہ جناب یہ بڑا تگڑا گاہک ہے بڑی، لیکن اگر کوئی غریب آدمی کبھی دکان کی سیڑھیاں چڑھ جائے تو منہ سیدھا نہیں کرتے۔ پتہ ہے غریب ہے بیچارے نے کیا لینا ہے،
یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات میں، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے، ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تو جن کی وجہ سے ملتا ہے انہیں دھتکار دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ گنجائش تو ماڑے بندے کو دینی چاہیے، قرضہ تو غریب کو دینا چاہیے۔ ہم امیر کو دیتے ہیں، چونکہ غریب کو اس لیے نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا؟ تھوڑی آسانی کر دے غریبوں پر، تھوڑی سی ان کو گنجائش دے دے، ان کو تھوڑا سا موقع دیں کہ وہ اس تکلیف سے باہر آ جائیں۔ ایک حدیث پاک سنے اور میں دعا مانگوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو پھر وہ اپنے جوانوں کو، سیل مینز کو بھیجتا تھا وصولی پہ، تو ساتھ وہ کہہ دیتا تھا کہ اگر بندہ مالدار ہوا اور پیسے نہ دیتا ہوا تو سختی کر لینا، لیکن اگر تنگ دست ہوا نا، غریب ہوا، تو کوئی بات نہیں، ہمارا گزارا چلتا ہے۔ ہم بندہ تگڑا ہو تو مطالبہ ہی نہیں کرتے، کہتے پاجی کدوں کو مل جائیں گے بلا، اور اگر بندہ ہو غریب تو کہتے ہیں شامی دینے نہیں۔ دیکھو ایک حدیث پاک اگر آپ کبھی یاد رکھ لیں تو فائدہ بڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی غریب سے، تنگ دست بندے سے پیسے لینے ہیں اور وہ تنگ دست ہے، تم اسے مہلت دے دو۔ فرمایا جتنے تم نے پیسے لینے ہیں، جتنے دنوں کی مہلت دو گے، اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے، یعنی رقم بھی تمہاری محفوظ ہے اور اتنے ہی پیسے روز صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ نا گاہکوں سے کہتا تھا، اپنے سیل مین سے کہتا تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نہ دیتا اس پر بے شک مطالبہ سخت کرنا، لیکن جو مجبور ہوا اسے گنجائش دے دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بندے کا انتقال ہو گیا، جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ اسے کہے گا جا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ پیسے معاف نہیں کرتا تھا، گنجائش دیتا تھا، قرض دار کو مہلت دے، یا اللہ میرے تو اعمال ایسے نہیں تو یہ میرے لیے فیصلہ، تو اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر نہ کروں؟ تھوڑی مہربانی کریں، غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، کمزوروں کو، تنگ دستوں کو، ان پر غریب سیانے بھی نہیں ہوتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ، چونکہ جدے گھر دانے او دے، ہاں گھر پجارو ہوئے تو چلان دی جاج بھی آ جاندی، اور بندہ غریب ہو تو کہنے تینوں جاج ہی نہیں، دروازہ کنج بند کری دا گڈی دا، بھی اس کے گھر گاڑی ہے نہیں، آئے گی تو عقل بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے غریب کئی دفعہ سیانے ہونے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، اس کے بغیر کہاں۔ آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، رج کے تجارت کریں، صبح شام کام کریں، پر اصل تجارت نہیں، اصل سجدہ ہے، اصل اپنے رب سے دل لگانا۔ پیسے کمانا نا، یہ تو میں نے دیکھا ہے بعض بندے بیچارے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے، پیسے کماتے ہیں، 4 موبائل رکھے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی بتا رہے ہیں، کسی کو کسی چکر میں ڈالا ہوا ہے، وہ خود بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی ٹانگیں نہ پھیلائیں کہ سمیٹی نہ جا سکے، ضرور محنت کریں، جدوجہد کریں، لیکن اتنا الجھاؤ، اتنا الجھاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک باغ میں مزدوری کرنے گئے، 2 کلو کھجوریں ملی، اٹھا کے لے آئے، تو وہ کہنے لگا اور کام نہیں کرنا، فرمایا اب جا کے باقی کو دین کا کام کریں گے۔ 2 کلو کھجوریں مل گئی ہیں، کلو علی کے بچے کھائیں گے، کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ رب جو سویرے زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو الجھ زیادہ گئے ہیں ہم، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اتنی کمائی نہیں جتنے بیچارے پریشان ہیں۔
اس لیے کہ کہانیاں زیادہ سناتے ہیں، سچ تھوڑا بولتے ہیں، باتیں زیادہ ہیں، تعریفیں اتنی کرتے ہیں اپنے مال کی کہ توبہ تو اس طرح نہیں کریں، بڑی سنجیدگی سے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ کام چلتا ہی سچے بندے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کول جانا ہے بھائی 5 روپے زیادہ لیندہ پر چیز صحیح دیندہ ہے، تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے بچے عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارا، آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے لوگوں کے تانے، آج اتنا مشکل ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے، ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا، ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے، اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن، میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے، حضور احد میں بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو پیروں کے بچے موجے کر رہے ہیں نا، ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے، فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا ہے، نہ علم نہ فضل نہ، بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا کہ یار آپ زندہ کیسے، ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے، آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے، الف بات تا سا آتا نہیں، اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے، رسول کائنات کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہے نا، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب، اس کے بعد ہے سیدہ رقیہ، اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ایک شخص نے نا، کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز بھاگا، سیدہ زینب گر گئی، پیٹ مبارک میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا، کچھ مہینے آپ بیمار رہی اور پھر آپ وصال کر گئے۔ میرے محبوب کے سارے خاندان نے، سارے خاندان نے قربانیاں دی، سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی، وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو، تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، سارے۔ اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا، میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے، حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے، شہزادی تپ رہی تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو، داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں، یہ میں جا سکتا ہوں یہ تو جا سکتا ہے، میری بیٹی میری دھی بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے، بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، یہ سارا انداز دیکھا۔ ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں، ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں۔ روحانی، کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا، یہ جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، تو یہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی صاحب نے ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی، ایک اصحابی روحانی، سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ پاشد الزام لگا، کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں،
اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا، ادھر دیکھو میری طرف، شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے، یہ نیکی بھی گنواتا ہے۔ ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا۔ ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ۔ ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے، اور ہمارے جسم پر تو اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں۔ الحمدللہ، اتنا کچھ رسول پاک نے دیا، اور صحابہ تھوڑا نذرانہ لے کے گئے تو پتہ ہے حضور کو، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ سونے ہم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، ہمیں پھول تو پیش کرنے دے، یہ نذرانہ تو پیش کرنے دے، کچھ تو کرنے دے۔ فرمایا کچھ کرنے؟ حضور کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، پھر میرے علی سے پیار کرو، اللہ، پھر میری فاطمہ سے پیار کرو، پھر میرے حسن سے پیار کرو، پھر میرے حسین سے سبحان، پیار کرو، پھر عائشہ کا ادب کرو، کیا بات، پھر خدیجۃ الکبریٰ کا ادب کرو، پھر جناب سودا، حفصہ، میمونہ، زینب، ان کا اکرام کرو۔ یہاں تو لوگوں نے تماشا کھڑا کر دیا۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا جی حضور کا کوئی اور نواسا نواسی دکھائیں۔ میں کہ تم کتاب کوئی نہیں پڑھی، میرے کو لا تینوں دکھاواں، واہ، دکھاؤں۔ حسن پاک کے تو قدموں پہ ہماری اولادیں قربان۔ الحمدللہ، اور آپ بخاری پڑھیں، نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی کا نام حضرت امامہ بنت زینب ہے، صحیح بخاری۔ اور یہ وہ حضور کی سیدہ زینب کی وہ بیٹی ہیں کہ جب نبی پاک صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے لیے جانے لگتے نا تو آپ بچوں سے چھپ کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ بچے باہر جانے تو حضور آنے لگتے تو سیدہ امامہ کہتے میں نے بھی جانا ہے۔ ان کی اماں زبردستی پکڑتی تو بچی رونے لگتی تو حضور فرماتے نہیں آنے دے۔ صحابہ کہتے ہم نے حضرت امامہ بنت زینب کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور بچی کو گود میں اٹھایا ہو، سبحان اللہ، حضور رکوع میں ہیں اور بچی کو کھڑا کر دی۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے ایک دفعہ ایک ہار آیا، حضور نے فرمایا میں تو اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ساری ازواج میں بیٹیوں میں دوڑ لگی کہ کسے ملے گا، لیکن نبی پاک نے فرمایا امامہ کو بلاؤ میری بڑی نواسی۔ اللہ اکبر، اور یہ وہی امامہ ہے جن سے بعد میں مولا علی نے سیدہ فاطمہ کے بعد نکاح کیا ہے، اور ایک وصیت کی تھی حضرت فاطمہ نے۔ جب حضرت علی رونے لگے کہ فاطمہ جا رہی ہو تو کہا علی روتے کیوں ہیں؟ کہا میرا حضور سے بڑا گہرا رشتہ تھا، آپ کی وجہ سے اور گہرا ہو گیا، آپ حضور کی بڑی پیاری ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد بھی ایک حضور کو بڑا پیارا ہے، واہ، آپ ان سے نکاح کر لے۔ تو حضرت سیدنا مولا علی نے کہا وہ کون؟ تو کہنے لگی میری بڑی بہن کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب سے مولا علی نے نکاح۔ یہاں تو تاریخ مس کر کے رکھ دی لوگوں نے۔ حضور کی اولاد سے نہ پیار کریں ذرا صحیح کر کے، نبی پاک کی اولاد کا ادب کریں تو ذرا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تقریروں میں سننے سنانے میں ادب نہ کریں، ادب کر کے دکھائیں، بہت اچھا، ادب کا مزاج بنائیں، ادب کا شوق پیدا کریں۔ میں نے اس سال دوستوں سے کہا تھا کہ میں کسی کے لنگر پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، آپ جو مرضی دل آئے کریں، میں اعتراض نہیں کرتا، پر دوستوں کی دعوت پکاتے ہو اور بڑے بکرے چھترے اور بڑی چیزیں لاتے ہو، اور حسین ابن علی کے نام کے چاول پکاؤ تو شاپروں سے چھتوں میں پھینکتے ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 11ویں کے لنگر کا ایک لقمہ، 11ویں کے لنگر کا لقمہ زمین پہ گر گیا تو سید محمد کچھوچوی محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ حضرت ہاتھ سے اٹھائیں گے، کہ مجھے حکم دیں گے۔ 11ویں کے ختم شریف کا اس شخص کی بات بتا رہا جو 1000 کتاب کے مصنف، صدقے، سبحان اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو فتوے کی دنیا کے آدمی۔ سبحان اللہ، یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان زندہ موجود ہیں، کہتے ہیں میں وہ بندہ تلاش کر رہا تھا جو عالم بھی ہو سائنسدان بھی ہو، پھر میں نے پورا تلاش کیا تو مجھے امام محمد رضا فاضل بریلوی ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ تو سنیں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر، اور وہ شاپروں میں محدث کچوچ بھی کہتے ہیں کہ وہ ختم شریف کی شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا۔ ہمارے ہاں نا بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے سمیت، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ،